ناظرین، بشرا بی بی جو کہ عمران خان کی اہلیہ ہیں کی ڈائری کی آج کل دھوم مچی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے دوران ریڈ یہ ڈائری قبضے میں لی۔ اس میں تہلکہ خیز معلومات ہیں۔ ظاہر ہے وہ خاتون اول تھیں، ان کا اپنا وزیر اعظم شوہر پہ گہرا اثر تھا۔ قومی اخباروں میں بھی یہ خبر چھپی ہے۔ آج کل ویسے تو یہ ہے کہ جھوٹی خبروں کو بھی کمال لٹائی سے مصدقہ خبر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سوشل میڈیا فورم تو مادر پدر آزاد ہیں۔ اصول یہ ہے کہ خبر کی سچائی جاننے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے جہاں دھواں ہے وہاں آگ بھی ہوگی، مگر اس آگ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے قومی اخبار دی نیوز انٹرنیشنل میں ڈائری کے متعلق پڑھا، لیکن میں نے پھر اپنے ذرائع سے کنفرم کیا کہ یہ ڈائری پولیس نے قبضے میں واقعی لی ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جن ذرائع نے یہ ڈائری پڑھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس میں عمران خان کی خوراک سے لے کر ان کے قانونی معاملات کو کنٹرول کرنے تک اس مبینہ ڈائری میں بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی کس طرح عمران خان کو ڈکٹیٹ کرتی تھیں اور وہ کیسے ان کی ہدایات پہ منوان عمل کرتے رہے۔ اس میں بظاہر کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں سے لے کر عام لوگوں تک جو اپنی بیویوں کی محبت میں گرفتار ہونے کے علاوہ ان کی عقل و دانش کے محترف ہوتے ہیں، وہ ان کے مشوروں پر بلا چون و چرا عمل کرتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ویسٹ میں مارٹن لوتھر کنگ کی بیوی کوریٹا اسکاٹ کنگ نے ہر قدم پر اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی انہوں نے ترقی کی۔ 1964 کے شہری حقوق کے ایکٹ کو پاس کرانے میں مدد کی، اور جب وہ مارٹن لوتھر کنگ کا 1968 میں قتل ہوا تو اس کے بعد بھی اس کے پیغام کو زندہ رکھا۔ اسی طرح مشہور زمانہ والٹ ڈزنی کی بیوی لیلیان ڈزنی نے اس کے بہت سے نظریات کی منظوری دی۔ کہا جاتا ہے کہ مکی ماؤس جو مشہور زمانہ کارٹون ہے، اس کو بھی انہی کا خیال تھا اور اس نے کنونس کیا کہ آپ اس کو چلائیں، اور بہت مقبول ہوا۔ آپ پیچھے چلے جائیں بر صغیر کی تاریخ میں، مغل بادشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں پر محبت جو تھی اور جو اعتماد تھا، اس کی وجہ سے ملکہ ریاست کے معاملات میں بہت زیادہ طاقت رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کی افیون لینے کی لت نے نور جہاں کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا آسان بنا دیا تھا۔ اسی طرح مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، تاہم وہ بلا کی باصلاحیت تھیں، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کا اثر رسوخ دربار تک پہنچ گیا اور حکومتی معاملات بالواسطہ طور پر ان کے ہاتھ میں آ گئے، جس پر محل میں تشویش بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کے عقل دانش ہے تو ان کا انفلوئنس ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسی بیویوں کی تجاویز یا مشورہ قانونی اور اخلاقی یا سیاسی یا کاروباری خرابی کا باعث بنے تو اس پر بھی شوہروں کو نہ کہنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مبینہ ڈائری میں ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بشرا بی بی عدلیہ، فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے وقت اور شخص کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں گورنر راج نافذ ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قانونی ٹیم کو شہر کو بند کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایسا ہونے کی صورت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دینی چاہیے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کچھ تحریریں ڈائری میں ایسی ہیں جو قانونی معاملات میں بشرا بی بی کے کردار پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ عمران اور وکلاء کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کنٹرول کرتی رہیں اور بعض اوقات اپنے شوہر کو چپ اور خاموش رہنے کی ہدایت کرتی رہیں۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، اگر یہ ڈائری ان کی ہے، کہ ہمیں عدالت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ منفی فیصلہ نہ دے۔ دباؤ ڈالنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں بہت سارے لوگ جمع ہو جانے چاہیے۔ بہرحال اس میں یہ نہیں لکھا کہ کس موقع پہ یا کس عدالت میں یا کس تاریخ پہ یہ ہوا ہے۔ علاوہ اس کے اس ڈائری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت سے کسی بھی منفی فیصلے کو واپس لینے کے لیے ایک عوامی بیانیہ اور ماحول بنانا چاہیے۔ ڈائری میں بشرا بی بی کا عمران خان کی خوراک اور روزمرہ کے معمولات پہ کنٹرول کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ انہیں کس وقت کھانا ہے۔ تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو صبح اٹھتے ہی قہوہ، جوس اور شہد پینے کی ہدایت تھی اور اس پہ عمل کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو وٹامنس کے ساتھ دوپہر کے کھانے میں صرف مچھلی، گوشت یا کباب کھانے پڑتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی، اور ہدایت یہ بھی کی گئی تھی کہ عمران خان کو رات 12 بجے پینے کے لیے دودھ دیا جائے۔ بہرحال یہ کچھ انکشافات ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں، اور بہرحال پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی ہے کہ ڈائری یا اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ بشرا بی بی سے منسلک ہے،
اور ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی اہلیہ کا اس ڈائری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے اور نہ ہی وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو پی ٹی آئی میں بھی رہ چکی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری بنی گالا سیکریٹریٹ کا بلیک باکس ہے۔ بہرحال جو بھی یہ بات کریں، ڈائری ایک ایسی چیز ہے جو ماضی کی زندگیوں کی ایک بے مثال جھلک پیش کرتی ہے۔ وہ نہ صرف دنیاوی واقعات کو ریکارڈ کرتے ہیں بلکہ وہ اکثر بڑے تاریخی واقعات کے منفرد چشمدید گواہوں کے طور پہ کام کر سکتی ہیں، اور وہ ماضی کے دور کا ایک منفرد تناظر دینے میں بھی مدد کرتی ہیں اور ہماری سمجھ کو اس طرح بڑھاتی ہیں کہ تاریخ کی نصابی کتابیں بھی شاید یہ نہ کر سکتی ہوں۔ اس دور میں اس ڈائری کو دیکھیں تو یہ مثال کے طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گورننس کیسے چلائی گئی اور ایڈمنسٹریشن کیسے چلائی گئی۔ اس لیے میں تو حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس ڈائری کو محققین اور مورخین کے لیے عام کیا جائے اور اس میں کیا لکھا ہے وہ رفتہ رفتہ سامنے آ جائے گا اور اس کا تجزیہ بھی ہوتا رہے گا۔